کب سے سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ بچوں کو کیا کریئر دینا ہے, کس طرف ان کا رجحان ہے؟ تو گریڈ 8, 9, 10 یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پتہ چل جانا چاہیے کہ آگے اس کو کس فیلڈ میں جانا ہے. کالج ایجوکیشن کے اندر سب سے بڑا جو چیلنج نظر آتا ہے وہ چیلنج کیا ہے؟ اس چیلنج کو میں نام دوں گا ڈگری ورسز اسکلز کانفلکٹ. آپ کیا کر رہے ہیں اس تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہم نے سیٹرڈے بیس ایک سولوشن لانچ کیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی, اس کو آپ نے اپنے پروجیکٹس میں کس طرح سے شامل کیا ہوا ہے؟ ERP ہم نے ایک ایسا بنایا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک AI ٹیوٹر بھی بنایا ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جن کے کام سے, جن کی زندگی سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل احمد خان, یہ پچھلے کئی برسوں سے شعبہ تعلیم و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں, کریکولم ایکسپرٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ایک خاص جو مسئلہ ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ہم کالج ایجوکیشن پہ اتنا فوکس نہیں کرتے, یعنی 11th اور 12th کلاس جو ہوتی ہے, او لیول, اے لیول کہہ لیں, FSC کہہ لیں, اس کو انٹرمیڈیٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے, یہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آج ہم اسی پہ ان سے بات کریں گے کہ ایک کالج کا کیا رول ہے کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے بچوں کو انیبل کرے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 40 کتابوں میں انہوں نے چیف ایڈیٹر کے طور پہ بھی اس میں کام کیا ہے اور آنرری ڈائریکٹر ہیں ڈائریکشن کالج آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے. ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں یہ کیوں آئے, الٹیمیٹ ان کا ویژن کیا ہے, کس طرح سے یہ کام کریں. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم شرجیل احمد خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ سر میں ٹھیک ہوں. سر پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں کئی برس ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے, تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ کن چیزوں پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کن چیزوں پہ کام پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ بتائیں. جی علی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور میں یہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن میں آنا, اس کی جو انسپریشن ہے میرے اپنی ذاتی طور پہ اگر میں دیکھوں تو میرے وہ ٹیچرز ہیں جن کو میں نے بہت ہی معیاری اور مؤثر انداز میں پڑھاتے ہوئے ڈیلیور کرتے ہوئے دیکھا. تو ان کے جو کام تھے, چاہے ان کا تحریری کام ہو یا ان کی ٹریننگز ہو یا ان کا انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن ہو, سو دیٹ واز این انسپریشن فار می آلسو. پاکستان کی میں بات کروں تو دیکھیں, پاکستان میں نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں اس پورے نظام کے اندر اور لوگوں میں پوٹینشیل تو بہت ہے, بٹ دیر آر سیورل گیپس بہت زیادہ ہیں. جس میں ایک جو بڑا کرٹیکل گیپ مجھے نظر آتا ہے وہ ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ دا ڈیپتھ آف سائنسز, دا ڈیپتھ آف نالج, جس کو ہم DOK سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, ڈیپتھ آف نالج کے نام سے. تو میں نے دیکھا کہ ڈیپتھ آف نالج کا ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے, پہلی بات. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ جو نالج ہے وہ آپ کے رویے میں ٹرانسلیٹ ہو اور وہی نالج آپ کی اسکل میں ٹرانسلیٹ ہو. بالکل. تو یہ ایک پورا آپ کو سیکوینشل گیپ نظر آتا ہے نظام کے اندر کہ ایک تو نالج کی ڈیپتھ مسنگ, پھر اس سے جڑا ہوا رویہ, اس سے جڑی ہوئی مہارت. تو علم, مہارت اور رویے کا جو ایک کمبینیشن بنتا ہے نا, یہ ہمارے یہاں مسنگ ہے. اور میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی کام کرے, یا میں نے بھی جتنا کام کیا فیلڈ کے اندر, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اتنا گیپ ہے کہ جتنا ہم کام کریں اتنا کم ہے. سو ناؤ وی ہیو ڈفرنٹ ویز ٹو کنٹریبیوٹ ان دس فیلڈ. اس میں ہم تعلیمی ادارے بنا کر بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تحریروں کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ٹریننگز کے ذریعے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سو وی ہیو سیورل ویز ٹو کنٹریبیوٹ ان دس فیلڈ ٹو فل دس گیپ. سر ہم جب بھی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, یا آپ نے ٹیلی ویژن پروگرامس بھی کافی دیکھے ہوں گے, آپ تو خود ماشاءاللہ حج کا جو خطبہ ہے اس کا بھی آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, پچھلے 6 برسوں سے کر رہے ہیں ARY پہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی بڑے پروگرامس یا تھنک ٹینکس جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ زیادہ ان کا فوکس یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن پہ یا ہائر ایجوکیشن پہ ہوتا ہے, جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے, ہم اس پہ کوئی کرٹیک نہیں کر رہے, اچھی بات ہے. لیکن اس سے نیچے اگر ہم بات کریں کالج لیول پہ, اسکول لیول پہ, اس پہ وہ زیادہ بات نہیں کرتے, حالانکہ فاؤنڈیشن وہیں سے بنتی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا کالج کی جو ایجوکیشن ہے اس کو نگلیکٹڈ چھوڑ دینا اچھی بات ہے؟ میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ زیادہ تر جو ایک لائم لائٹ ملتی ہے وہ یونیورسٹی ایجوکیشن کو ملتی ہے. صحیح. اور اس وقت پہ یونیورسٹی ایجوکیشن میں یا وہاں پہنچ کر جو طلبہ طالبات کو مشکلات آتی ہیں اس کی بنیادیں پیچھے رکھی جا چکی ہوتی ہیں. سو دیر از اے لیک ان اسکول ایجوکیشن ان ٹرمز آف کوالٹی, دیر از اے لیک ان کالج ایجوکیشن ان ٹرمز آف کوالٹی. لیکن کالج پر میں خاص بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو 2 سال ہیں جس کو ہم انٹرمیڈیٹ کوالیفیکیشن کہتے ہیں. اچھا, ایک بات اور میں شیئر کروں کہ پوری دنیا میں K-12 کا زیادہ تر سسٹم موجود ہے, یعنی کنڈر گارٹن ٹو گریڈ 12, تو وہ ہائی اسکول کاؤنٹ ہوتا ہے.
لیکن ہمارے یہاں ایک انٹرمیڈیٹ سولوشن کے طور پہ یہ 2 سال کو ہم کالج انٹرمیڈیٹ کالج کا نام دیتے ہیں. یہ نگلیکٹڈ ہے. اور اس کے نگلیکٹڈ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ جہاں پر بچے نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اب میری لائف آگے کس طرح موو آن کرے گی ان ٹرمز آف کیریئر, ان ٹرمز آف بزنس, ان ٹرمز آف وٹ ایور آئی ڈو ان مائی لائف, تو وہ ایریا اس کی کاؤنسلنگ سے بالکل ایک جانب ہو جاتا ہے. یعنی کوئی کاؤنسلنگ کا سیٹ اپ وہاں پر موجود نہیں ہوتا. اور یہی وہ پارٹ ہے کالج ایجوکیشن کا, انٹرمیڈیٹ کوالیفیکیشن کا, کہ جہاں سے اس کی اسکلس کی بنیاد بن جانی چاہیے. یعنی اب آگے جن اسکلس کا اس نے فیوچر میں استعمال کرنا ہے وہ یہاں پر اکوپ ہونا شروع ہو جائے. لیکن یہاں پر بالکل بلینک ہوتا ہے اور ادھر ہمیں کوئی خاص کام نظر نہیں آتا اوور آل. بالکل ٹھیک. سر کس عمر سے بچے کے کریئر کی فکر شروع کر دینی چاہیے؟ کیا کالج لیول پہ آ کے جب ہم بالکل اینڈ پہ, یعنی جب سیکنڈ ایئر کے پیپرز دے رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں, پلان کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کی اگر ہم بات کریں, کب سے سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ بچوں کو کیا کریئر دینا ہے, کس طرف ان کا رجحان ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں مختلف اوپینینز یا مختلف آپ سمجھ لیجیے تھاٹس پائی جاتی ہیں. ایک تو رائے اب جو ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جب بچہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے اسکول ایجوکیشن میں, یعنی کہ گریڈ 8, 9, 10 میں, تو وہاں پر اس کی اس طرح سے اسیسمنٹ ہو جانی چاہیے, چاہے وہ سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کے ذریعے ہو, کوئی بھی ٹول آپ استعمال کریں, کہ وہاں سے بچے کا کریئر اورینٹیشن پتہ چل جائے. صحیح. تو گریڈ 8, 9, 10 یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پتہ چل جانا چاہیے کہ آگے اس کو کس فیلڈ میں جانا ہے. لیکن اس میں دوسری بات کرنا چاہوں گا, یہ تو ایک عام طور پہ اس پر بات ہو رہی ہے, وہ یہ کہ سر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ میں نے یا کسی نے بھی کاؤنسلنگ کرنی ہے, آٹومیٹکلی ڈیٹا یہ بتایا کہ اس کا اورینٹیشن کیا ہے. یعنی یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نظام کے اندر گریڈ 1 آنورڈس بچے کا نیومیریکل ریکارڈ ان ٹرمز آف ڈیٹا موجود نہیں ہے. یعنی ایسا ڈیٹا کہ جس کو مشین لرننگ کے تھرو پروسیس کیا جائے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے, تو وہ ہر سال آنے والا جو اس کا ڈیٹا ہے وہ خود ایک گراف بنائے گا کہ گراف کس طرف جا رہا ہے, سائنسز کی طرف جا رہا ہے, بزنس مینجمنٹ کی طرف جا رہا ہے, یہ ہیومینٹیز کی طرف جا رہا ہے. سو دیٹ گراف اینڈ دیٹ ٹائپ آف ڈیٹا از مسنگ دیئر. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج کے دور میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کرتی ہے. تو یہ جب ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا تو الٹیمیٹلی وہی ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہوگا کہ کالج ایجوکیشن میں پھر اس نے آگے کس جانب موو آن کرنا ہے. صحیح. اچھا سر, کالج ایجوکیشن کی آپ نے بات کی, تو آپ کو کالج ایجوکیشن کے اندر سب سے بڑا جو چیلنج نظر آتا ہے وہ چیلنج کیا ہے, اور اس چیلنج کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے سر یہ, اور اس چیلنج کو میں نام دوں گا ڈگری ورسز اسکلس کانفلکٹ. صحیح. یعنی اس وقت میں بچے سے معاشرہ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اسکلز امپورٹنٹ ہیں یا آپ کے لیے ڈگری امپورٹنٹ ہے. تو یہاں میں کلیئر کروں, دیر از اے سارٹ آف مس کنسیپشن. کیونکہ جتنے بھی مضامین بنتے ہیں نا, ایجوکیشنسٹ چونکہ ان کا کام ہوتا ہے اس میں بات کرنا, رائے دینا, وہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے پورے ایجوکیشن کے ڈومین کے اندر کہ ہر مضمون اپنے آپ میں اسکل کا دعوے دار ہے. صحیح. یعنی اس کے ہم 3 حصے کرتے ہیں, آپ سمجھیں کہ جب بھی کوئی کسی بھی مضمون کا نصاب بنے گا تو سب سے ٹاپ کے اوپر کی لرننگ ایریا یعنی کہ اسکل ہوگی, کمپیٹنسی ہوگی, اس کے نیچے ہوگا اسٹینڈرڈ, اس کے نیچے ہوگا بینچ مارک, اس کے نیچے ہوگا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. بالکل. تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بچے کو بھی اور اساتذہ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر انگلش کا ایک سبجیکٹ ہے یا بایولوجی ایک سبجیکٹ ہے تو الٹیمیٹلی اسکل کیا ڈیولپ کرے گا. تو ہمارا ہر مضمون اسکل دے سکتا ہے لیکن مائنڈ سیٹ نہیں. تو اسی لیے ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, یعنی ڈگری امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ اسکل بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آپ اسکل اورینٹڈ نظام بنا دیں نا کالج کا, یعنی کالج میں پڑھنے والا جو بچہ ہے, اساتذہ کو بھی کلیئر ہو کہ میں نے اسکل کیسے ڈیولپ کرنی ہے, اسٹوڈنٹ کو بھی بتاؤ کہ میں نے اسکل کیا ڈیولپ کرنی ہے, اور جو آپ کا سسٹم ہو وہ بھی اس میں ہیلپ کر رہا ہو, تو پھر یہ اسکل اورینٹڈ کوالیفیکیشن یا اسکل اورینٹڈ ایجوکیشن ہوتی ہے. اور اس میں ہم نے کام کیا, اس میں ہم نے کام کیا کہ باقاعدہ ایک کالج ہم نے بنایا, ڈائریکشن کالج آف انٹرنیشنل اسٹڈیز, جس کو ہم نے ابھی لانچ کیا. اس کی ایک اسپرٹ ہے, ون آف دا اسپرٹ از دس, کہ آپ اسکل اورینٹڈ کوالیفیکیشن لے کر آئیں. بچے کو جب بچہ مثال ہو پری انجینئرنگ کا بچہ ہے, کامرس کا ہے یا میڈیکل کا ہے, اس کو ہر سبجیکٹ میں پتا ہو کہ اس سے میری الٹیمیٹلی اسکل سیٹ کیا ڈیولپ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. تاکہ وہ اسی کو اپنے کیریئر کے اندر یا ان ٹرمز آف آگے اگر وہ انٹرپرینورشپ کی طرف بھی جاتا ہے تو اس کو استعمال کر سکے. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پچھلے کئی برسوں سے ایجوکیشن سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ خود بھی کئی تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی منسلک ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے؟ سر ایسا ہے کہ اگر میں کام کی بات کروں تو میری نظر میں چونکہ میں نے تمام ایریاز کو دیکھا, یعنی ارلی ایئرس کو دیکھا ہے, پرائمری اسکول ایجوکیشن, ایلیمنٹری, سیکنڈری اینڈ دین آنورڈس کالج اینڈ یونیورسٹی. تو ہم نے کام کیا ادارے کی صورت میں, ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک کے ذریعے ہم نے کام کیا. وہ کام یہ کیا کہ ہم نے سب سے پہلے اسکول ایجوکیشن کو لیا. ٹھیک ہے. اسکول ایجوکیشن کو اس وقت میں, یعنی جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آج پوری دنیا میں صرف بات ہو رہی ہے, بز ورڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے,
ہم نے باقاعدہ اس کا ایک نصاب بنا کر اے آئی لٹریسی کی صورت میں یہ حل دیا ہے اسکول ایجوکیشن کے اندر. یعنی ہم نے ایک پورا ایک اسکول سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور اس کے لیے ایک پورا پروگرام ڈائریکٹ ٹیک کے نام سے بنایا ہے. جو کوئی بھی اسکول اگر چاہے کہ آج کے دور میں وہ ٹیک سیوی ہونا چاہتا ہے, اے آئی پاورڈ ہونا چاہتا ہے, تو وہ پورا کریکولم ان کے لیے موجود ہے. تو ہم نے بنیاد رکھی ہے اسکول سے. اب نیکسٹ آتا ہے کالج. اب کالج جو ہم نے لانچ کیا اس میں ہم نے یہ کیا کہ اسی اے آئی لٹریسی کو آگے بڑھایا. یعنی وائی وی شوڈ اسٹاپ ایٹ اسکول, آگے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو وہ اے آئی لٹریسی اور وہ انٹرپرینورشپ جو ہم اسکول کے لیے ہم نے ایک سولوشن کے طور پہ بنائی چیز, اس کو ہم نے آگے بڑھا کر کالج میں امپلیمنٹ کیا. اب جو کالج کا ماڈل ہم پیش کر رہے ہیں, جس کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے, اس میں جو ہمارا کام ہے کہ اس میں ہر آنے والا اسٹوڈنٹ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کسی بھی فیکلٹی کو لے لیں, پری میڈیکل کو, کامرس کو, پری انجینئرنگ کو یا کمپیوٹر سائنس کو, ہر فیکلٹی سے آنے والا بچہ اے آئی ضرور پڑھے گا. اٹس مینڈیٹری فار ایوری ون. اس کو اے آئی لٹریسی لینی ہی ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی آپ رپورٹ دیکھیں 2024 کی, کئی کیریئرز ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں اور کئی اوپر کی جانب جا رہے ہیں. اس میں اے آئی از ون آف دیئر, اور ٹاپ لسٹ کے اوپر موجود ہے وہاں پر, یو نو انکلوڈنگ کریٹیکل تھنکنگ. تو ہم نے وہاں پر انٹرپرینورشپ, اے آئی لٹریسی سب کے لیے لازمی کر دیا کہ ہر فیکلٹی کا بچہ پڑھے گا. دوسری بات یہ کہ ہر فیکلٹی میں آنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس ایریا کے اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرے گا. اور ساتھ ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں انکیوبیٹر ماڈل, یعنی آپ اگر آنے والے وقت میں کوئی کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی فیلڈ سے ہی متعلق, تو اس کی جو اسپیس ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, وہیں پر آپ اس کو پریکٹس کریں, بزنس انیشیٹو لیں, اور وہ ساری کی ساری جو سیمولیشن کی پریکٹس ہے وہ یہاں پر آپ کو دے دی جائے گی. ساتھ میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں, بغیر کردار کے کچھ نہیں. اس معاشرے کے اندر آپ کو بڑے بڑے ایکسپرٹس ملیں گے, بڑے بڑے لوگ ہر فیلڈ میں ملیں گے, لیکن کردار جو ہے نا, اس کے بغیر انسان نہیں چلتا. اور یہ نہ ہونے سے سوسائٹی میں آج جو مسائل ہیں آپ کے سامنے, تو ہم نے ان کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا جو پارٹ ہے سب کے لیے برابر رکھا ہے. یعنی سب کے سب ایک پروگرام سے گزریں گے, جس کو ہم نے رائز اینڈ لیڈ پروگرام کا بھی نام دیا, جس میں وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر اور آج کے وقت میں جو ایموشنل انٹیلیجنس اور جو دیگر چیزیں انسان کو امپاور کرتی ہیں اس کی شخصیت بنانے میں, وہ ہر بچہ اس سسٹم سے ہو کر گزرے گا. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ کالج لیول پہ, یعنی 11th 12th کے ساتھ کس طرح ممکن ہے, یہ تھوڑا بتائیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, اور یہ یقیناً لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آلریڈی اتنا ورک لوڈ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں, ٹائم مینجمنٹ ایک بڑا اصولی اس کے اندر کام ہے. وہ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ریگولر جو اکیڈیمیا میں جو ماڈل ہے وہ 5 days in a week ہوتا ہے, یعنی منڈے ٹو فرائیڈے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہوتی ہے. تو پوری دنیا میں آفٹر اسکول کا بھی ایک کانسیپٹ موجود ہے. تو ہم نے سیٹرڈے بیس ایک سولوشن لانچ کیا ہے کہ وہ تمام ایڈیشنل چیزیں جو اس وقت کی ہر فیکلٹی کے بچے کو ضرورت ہے, اس کو سیٹرڈیز پہ ایڈ آن ویلیو کے طور پر اس کو دیا جائے. لیکن اس میں فلیکسیبلٹی بھی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر انہی آرٹس میں مینیج کر سکیں تو اس کا بھی ہم نے پورا سولوشن تیار رکھا ہوا ہے. سو ایڈیشنل ٹائم ویکینڈ میں ایک دن بڑھا کر یا کالج کی تھوڑی سی ٹائمنگ بڑھا کر ہم ان کو وہ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں جو شاید وہ آنے والے وقتوں میں جس کی وہ تلاش کریں گے, اور اس کے لیے ان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. سر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی, اس کو آپ نے اپنے پروجیکٹس میں کس طرح سے شامل کیا ہوا ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ تھوڑا ایکسپلین کریں. دیکھیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ زیادہ تر ایک بز ورڈ کے طور پہ معاشرے میں ہے, یعنی ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ ویری فیو نو اباؤٹ اٹ. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کرنے کے لیے تو پہلے ہم نے خود تحقیق کی, اس میں اچھی خاصی ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کو 2 اینڈ پہ کام کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اے آئی لٹریسی فراہم کریں اس کو, یعنی جس میں مشین لرننگ ہے, الگورتھم ہے, اور جتنے بھی اس کی لرننگ ایریاز ہیں, وہ بچہ ہر گریڈ کا پڑھے گا, کالج میں بھی, اور اس کے پیچھے جو اسکول کا نظام ہے اس میں پڑھے گا. تو جو 2 years کی انٹرمیڈیٹ کالج ایجوکیشن ہے, اس کے اندر اے آئی لٹریسی پہلے وہ پڑھے گا, ایکسپوز ہوگا اس سے, اور وہ تمام جو اس کے اندر لینگویجز ہوں, پروگرامنگ ہو, کوڈنگ ہو, وہ سب ایکسپیرینس سے گزرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اینڈ ہے جو مسنگ ہے ابھی, وہ ہے اے آئی پاورڈ کرنا. اے آئی پاورڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ کا پورا نظام, ٹیچنگ کا پورا نظام, ایڈمنسٹریشن کا پورا نظام اس کے اندر اے آئی کو انٹیگریٹ کریں. سو دیٹ وی ہیو ڈن ود دا ہیلپ آف این ای آر پی. پورا ای آر پی ہم نے ایک ایسا بنایا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اے آئی ٹیوٹر بھی بنایا ہے, جس کو ہم فائن ٹیوننگ کے کانسیپٹ کے ساتھ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ اس سبجیکٹ میں بچے کو گائیڈ کرے گا اور سیلف لرننگ کو ممکن بنائے گا. ایک بات بس ایڈ کر دوں کہ اے آئی کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں پرسنلائز لرننگ بہت میٹر کرتی ہے. یعنی ہم اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں, ہم اپنے اسٹائلس میں, ٹیسٹ میں, سوچ میں مختلف ہیں, لیکن ہمیں ٹریٹ ایک جیسا کیا جاتا ہے, پڑھایا ایک انداز سے جاتا ہے. تو یہ بڑی تعداد میں ویسے بھی ممکن بھی نہیں ہوتا ٹیچر کے لیے, 100 ہیں یا 50 ہیں, کیسے کریں. مشین لرننگ یہاں پر ہمیں ہیلپ کر رہی ہے. تو ہم نے اے آئی کا جو ٹیوٹر اور جو اس کا پورا بورڈ بنا ہے, اس کے اندر یہ کہ ہر بچے کی انٹرسٹ کو اے آئی میجر کرے گا, اس کی پرومپٹنگ سے اس کو آگے وہ گائیڈ کر رہا ہوگا. بالکل.
سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ ایک تو کام کر رہے ہیں اور کافی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آخر میں آپ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں رول تو یوتھ کا ہے، اسٹوڈنٹس کا ہے، اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کریں، ان کو آپ کی طرف سے کیا مشورہ ہے، اور تینوں جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پیرنٹس، ٹیچرس، اسٹوڈنٹس، ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے آپ کی؟ ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ جو پیشن ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی میں خود اپنی زندگی پر اگر غور کروں، سو دیٹ واز اے پیشن جو میری ڈرائیونگ فورس ہے، جو مجھے یہاں تک لے کر آیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے جو ابھی موجود ہے، ہمارے سامنے ہمارے بھی پیرنٹس ہیں، انہوں نے بھی ہمیں مطلب پورا نظام دیا، ایک سسٹم بنا کر دیا اور ہمیں گائیڈ کیا اور ہمیں پوری مواقع دیے. تو اس وقت میں پیرنٹس ہوں، ٹیچرز ہوں، ایڈمنسٹریٹرز ہوں، اسکول پرنسپلز ہوں یا بچے ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، ان سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ اب جو دور آپ کے سامنے ہے، یا تو آپ اپنے آپ کو چینج کریں یا یہ دور آپ کو چینج کرنے میں مجبور کر دے. سو یو ہیو اونلی ون چوائس. تو آپ اس میں سے یہ آپ لیں کہ آپ پرو ایکٹیولی آگے آ کر اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں. اس کے لیے بچوں کو پیشنیٹ ہو کے اس وقت کی ٹیکنالوجیز کو سیکھنا ہوگا، اپنے رویوں کو معیاری اور آئیڈیل بنانا ہوگا، ڈیزائربل بنانا ہوگا، اور پیرنٹس کو سیریس ہو کے دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں یا ان کے لیے کیا مواقع پرووائڈ کرنے میں ہم ان کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس وقت میں ٹیچرس اور تمام اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس سب کو ایک پیج پر آنا ہے، اینڈ دیٹ از ٹو ایکسیپٹ چینج اینڈ ٹو گو ود دا چینج اینڈ ورک فار چینج. اور یہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ ہم پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی بہت پوٹینشیل دیا ہے. تو آج ہماری جو محنت ہے، آج ہمارا جو کام ہے، وہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک کا بھی نام روشن کرے گا اور ہمارے ایک امت مسلمہ کے طور پہ بھی ہمارا ایک بڑا کردار سامنے ہے. بہت بہت شکریہ شرجیل احمد خان صاحب، آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے ایک تعلیمی نظام کی بہتری کے حوالے سے بات کی. ہمارے ہاں جو کنسیپچول اسٹڈی مسنگ ہے، کانسیپٹ بیسڈ لرننگ مسنگ ہے، اس پہ جو انہوں نے بات کی، ڈیپتھ آف نالج پہ بات کی، اس سے یقیناً آپ لوگوں کو بہت ساری نئی چیزیں ملی ہوں گی، ایک فوڈ فار تھاٹ ملا ہوگا، اور آپ لوگ اس پہ کام کریں گے، سوچیں گے کہ کس طرح سے بچوں کے لیے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.